ڈاکٹر صاحب، جگر کا کینسر جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ ایک تو بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اور پھر ہمارے لوگوں میں یہ پریشانی ہے کہ اگر ان کو جگر کا کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں پہ جانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جگر کا کینسر ہے کیا اور کیوں پھیلتا ہے؟ اچھا، جگر کا کینسر جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہوتا ہے جگر کے اندر اپنا کینسر بن جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جگر کے میں کینسر کسی اور جسم کے حصے میں کینسر ہے، لیکن وہ بھی کینسر کے علامات جو ہیں وہ جگر کے اندر آ گئی ہیں۔ جو جگر کا اپنے کینسر ہے وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بہت سے مریض ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیں، ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہیں، اور آج کل جو نئی بیماری فیٹی لیور ہے، یا کسی بھی وجہ سے جگر آپ کا ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ فیٹی لیور سے ہے، شوگر سے ہے، یا بلڈ پریشر سے ہے، تو ان سب وجوہات کے اندر جگر میں کینسر بننے کے چانس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہیپاٹائٹس بی اور سی جی یہ کینسر میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ جگر ڈیمیج ہوتا ہے، جگر کے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں، اور اس حد تک ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کینسر جگر کے ایک حصے میں ہو جاتا ہے، زیادہ حصوں میں بن جاتا ہے، اور جس کی جو علامات ہیں وہ خاص طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مریض کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ جگر ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ٹیسٹ بہت زیادہ نہیں کراتے، لوگوں کو چاہیے اپنے جو ہیپیٹائٹس بی سی کے ٹیسٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ہیپاٹائٹس بی اور سی اگر ڈائگنوز ہوا ہے تو کتنی دیر میں چانس ہوتا ہے کہ یہ کینسر میں بدل جائے گا؟ یہ جو آپ نے یہ ایگزیکٹ سوال کیا کہ کتنی دیر میں بدل جائے گا، اس میں ہیپیٹائٹس بی کے اندر جو چانسز ہیں جگر میں کینسر کے بننے کے وہ زیادہ ہیں، اور وہ بہت جلدی بن جاتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کے اندر کینسر لیٹ بنتا ہے، پہلے جگر ڈیمیج ہوتا ہے، سروسس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کینسر کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ 2 سال سے لے کے 20 سال کے دوران عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن کسی بھی ٹائم کسی کو کینسر جگر کا بن سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ جو اگر جسم میں کسی اور جگہ پہ بھی کینسر ہے لیکن اس کی علامات آپ کے جگر میں ظاہر ہوتی ہیں، کیسے؟ ایسے ہے کہ اب انتڑیوں کا کینسر ہے، اگر کسی مریض کو انتڑیوں میں کینسر ہے، انتڑیوں سے سارا بلڈ جگر کے اندر جانا ہے، تو وہ کینسر کے جو ذرات ہوتے ہیں، جو کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ جگر میں چلے جاتے ہیں، جگر کے اندر وہ گرو کرنا شروع کر جاتے ہیں، تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ علاج کیسے ہو ان چیزوں کا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو عام طور پہ جو ہوتا یہ ہے کہ کینسر کسی اور جگہ کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو وہ موسٹلی جگر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پرائمریلی جو ہے یہ جگر کا کینسر ہے، تو اس کو کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ بالکل، لوگ سمجھتے ہیں اس کے لیے سی ٹی اسکین ہوتا ہے، اس کے ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں، تو وہ جگر میں وہ کیے جاتے ہیں۔ جو جگر کے اندر کینسر ہے یا باقی کینسرز ہیں، اور خاص طور پہ میں جگر کا اسپیشلسٹ ہوں تو میں نے جگر کے بارے میں بات کرنی ہے، تو جگر کے اندر کینسر ہے، اس کے لیے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ چیز پتہ ہو کہ اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے اور اس کا علاج کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے تشخیص ہوتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین میں ٹرائی فیزک سی ٹی اسکین، پھر اس کے ٹیومر مارکرز ہیں جو 4 سے 5 الفا فیٹو پروٹین ہے، پیوکا ہے، CA90-9 ہے، CA125 ہے، اس اکثر جو ٹیومر مارکرز ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو ایک بورڈ کی میٹنگ میں ڈسکس ضرور ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو عام طور پہ رجحان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہوا، سی ہوا، آپ نے دوائی کھا لی اور آپ ایک نارمل کسی لوکل ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور سالہ سال سے جاتے رہتے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا کہ جگر کینسر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میڈیسن لی، آپ نے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا، بخار ہوا، پیشنٹ آ گیا، وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے کافی سالوں سے، تو اس کو کہاں پہ جا کے اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے، کس ڈاکٹر سے ملنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو وہ جس ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہے ہیں ان کے اوپر ضرور یقین کریں، اور ساتھ یہ کہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک کوالیفائڈ ریڈیالوجسٹ سے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور ایک الفا فیٹو پروٹین کا ٹیسٹ ہے، AFP بھی کہتے ہیں، وہ ضرور کروائیں۔ ان دونوں میں اگر کوئی ڈاکٹر بتائے
الٹراساؤنڈ کرنے والا کہ آپ کے جگر میں کوئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں یا کوئی رسولی یا نشان ظاہر ہو رہا ہے یا الفا فیٹوپروٹین کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے تو آپ نے فوراً ٹرائی فیزک سی ٹی اسکین کروانا ہے. اور ٹرائی فیزک سی ٹی اسکین کروانے کے بعد آپ نے ایسے ہاسپٹل میں جانا ہے جہاں پہ جگر ٹرانسپلانٹ یا جگر کے متعلقہ سرجن موجود ہو, جگر کے متعلقہ فزیشین جسے گیسٹرونٹرولوجسٹ کہتے ہیں وہ موجود ہو, اس کے متعلقہ انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ جو کہ جگر کے اندر دوائی سے کینسر کو ختم کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیئر کرتے ہیں, ٹی اے ای کرتے ہیں, آر ایف اے, مائکرو ویو, جہاں یہ ساری سہولیات موجود ہیں وہاں پہ وہ جائے تاکہ اس کا پراپر علاج ہو جائے. اور یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, بالکل, جس میں سرجن, جس میں فزیشین, جس میں ریڈیالوجسٹ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ پیشنٹ کی سمٹم کے مطابق علاج کرتے ہیں, جیسے کہ ہم کرتے ہیں. ہم مختلف ہاسپٹلوں میں ماشاء اللہ آپ نے ابھی 10 ٹرانسپلانٹ کر لیے ہیں, بڑا اچھا. میں آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں آ کے کہ جو آپ نے ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ واقعی فری ٹرانسپلانٹ کریں گے, تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 10 ٹرانسپلانٹ کیے ہیں اور 10 کے 10 فری ہیں اور الحمدللہ سارے مریض صحیح ہو کے وہاں سے ڈسچارج ہوئے ہیں. اور اللہ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مریض ہم پہ یقین کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ لیور کا کینسر ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا صرف ٹرانسپلانٹ ہے یا اس سے پہلے بھی علاج کیا جا سکتا ہے؟ جو سب سے بہترین علاج ہے لیور کینسر کے اندر وہ اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے جس کے رزلٹ سب سے اچھے ہیں, لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ جگر کا کینسر ایک خاص سٹیج اور ایک خاص سائز تک ہو, جگر کا کینسر جگر سے باہر نہ جا چکا ہو. تو یہ ساری چیزیں جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں اور یہ ان کو نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ دور دراز میں جہاں بھی جائیں وہ اپنے لوگوں کو خود بتائیں وہاں سے جا کے کہ یہ ٹریٹمنٹ جگر کے کینسر کا کیسے ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا اگر صرف ایک حصے میں ہے, چھوٹے سے پارٹ میں ہے, تو کیا اتنا جگر کا حصہ اگر کاٹ دیں تو گزارا نہیں ہوتا؟ بالکل, یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, لیکن یہ ان مریضوں میں ہے جن کا جگر باقی جو بچ جانا ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا جگر ہے جو پہلے ہی سکڑ گیا ہوا ہے, جو بچ بھی جائے گا تو وہ باقی جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو پھر یا پہلے پیٹ میں پانی ہے تو ان کے اندر سرجری کر کے اس جگر کو اتنا حصہ نہیں اتار سکتے. ان کے لیے بہترین آپشن ہوتی ہے جگر ٹرانسپلانٹ, لیکن اس کے لیے بھی ہم نے ملٹی ڈسپلنری میٹنگ کے اندر اس کو ڈسکس کرنا ہے. میں یہاں پہ آج بار بار یہ زور دے رہا ہوں کہ جگر کے جو مریض ہیں وہ آئیں اور وہ آ کے اپنا کیس یا ان کا کیس ہم خود ملٹی ڈسپلنری میٹنگ میں ڈسکس کریں اور پھر ان کو جو علاج ہے جو بنتا ہے جس سٹیج پہ جو مریض ہے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر آپ کو اوپینین دے رہا ہے, جی, ایک ہے کہ 8 یا 10 کنسلٹنٹس بیٹھے ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو پھر سٹیج وائز اس کا جو علاج ہے وہ اس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی سٹیجز کہاں پہ ہیں اور آپ کو کب کب کس علاج کی ضرورت ہے. وہ زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ آپ کو ایک ڈاکٹر کوئی اوپینین دے رہا. یہی بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ اس میں فائدہ مریض کا ہے. جب اتنے ڈاکٹرز ہوں گے وہ آپس میں ڈسکس کریں گے اور مریض کو ایک بات دیں گے, ایک جواب دیں گے اور وہ لکھ کر دیں گے, اور ان کا وہ جو جواب ہوگا وہ ایز اے لیگل ڈاکومنٹ ہے کہ وہ جو ان کو جواب ملے گا, لکھ کے ڈیسیژن ملے گا, وہ اس کو کہیں بھی لے کے جائیں گے, کسی اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, وہ بھی اس کو رسپیکٹ کرے گا اور صحیح بولے گا کہ واقعی ڈاکٹروں نے دیا ہے تو اس کا طریقہ کا یہی علاج ہونا چاہیے. اور وہ ایک ہم ڈاکومنٹ دیتے ہیں, پرنٹر ڈاکومنٹ دیتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کا نمبر ہم شیئر کر دیں گے لوگوں کے ساتھ. جی ضرور. جو جگر کے کینسر کے جو پیشنٹس ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. بالکل ہم تیار ہیں, اور جو پیشنٹ نان افورڈنگ ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, جہاں تک ہو سکا ہم ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.